بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کوثر کو اس طرح پڑھ لو، پھر اگلا دن بعد میں آئے گا، پہلے حاجت پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو کرنے سے بڑی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے جس نے بھی کیا وہ نا امید نہیں ہوا۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ قرآن پاک کی 108ویں سورۃ مبارکہ کہلاتی ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورۃ مبارکہ بھی کہلاتی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کو سورۃ کوثر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورۃ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر کی بشارت ہوئی تھی، اور اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم تحفہ دینے پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی دینے اور نماز قائم کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ بزرگان دین نے سورۃ کوثر کے بہت سارے فوائد اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ رزق کے مسائل، تنگ دستی، پریشانی، بیماری، قرض کی تنگ دستی سے نجات، ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے سورۃ کوثر بہت زیادہ مفید جانی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں سورۃ کوثر کا ایک بڑا ہی خاص، مجرب، عظیم، آزمودہ اور پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سورۃ کوثر کا وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، اور آج تک جتنے بھی بہن بھائیوں نے اس عمل کو کیا، اس وظیفے کو کیا، ان کی بڑی سے بڑی سخت سے سخت حاجت بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم و فضل سے پوری فرمائی۔ ناظرین، آج کا وظیفہ جو کہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس وظیفے کو آپ نے کس وقت کرنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ہماری اول دن سے یہی کوشش رہی ہے کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے سننے والے 5 وقت کے نمازی بن جائیں، اور اس کے ساتھ اگر ان کی زندگی میں کوئی بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، تو وہ ہمارے ان وظائف کی مدد سے ان پریشانیوں سے نکل جائیں، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا نہ کریں۔ اسے آپ سچے دل کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ضرور سنے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں، اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے اس معاشرے میں ہمیں اللہ سے مانگنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ آج کل ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی پریشان حال رہتا ہے۔ ناظرین، اگر ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر بھلا دیں، اور ہمارا دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ یہ کبھی ایسا درس نہیں دیتا کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کریں، بلکہ یہ درس دیتا ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی کمائیں، اور جو بھی مانگنا ہو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگیں، اپنا عقیدہ ٹھیک کریں،
اس لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جو سورت کوثر کا وظیفہ بتایا جائے گا، آپ نے اس عمل کو سچے دل کے ساتھ کرنا ہے، اور اس وظیفے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد، آپ کو جیسے بتایا جائے گا اس طریقے سے آپ نے اللہ پاک کے حضور سچے دل کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور اپنا مسئلہ، اپنی حاجت، اپنی تنگ دستی، اپنی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی کیسے سنتا ہے۔ ناظرین، وظیفے کی جانب چلنے سے پہلے آپ کو سورت کوثر کے چند شان و نزول بتا دیتا ہوں۔ عاص بن وائل جو کہ مشرکین کے سرداروں میں سے تھا، اس نے ایک مرتبہ مسجد سے نکلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ وہ کافی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرنے لگا۔ دور بیٹھا قریش کا ایک گروہ یہ سب ماجرا دیکھ رہا تھا۔ قریش کے گروہ نے عاص بن ویل سے پوچھا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ تو عاص بن ویل نے جواب دیا، میں اس ابتر شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ابتر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور عرب معاشرے میں یہ دستور تھا کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو، نرینہ اولاد نہ ہو، یعنی کوئی بیٹا نہ ہو، تو ایسے شخص کو ابتر کہا جاتا تھا۔ لیکن قریش میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، عبداللہ کی وفات کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کا لفظ دینا شروع کر دیا۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورت کوثر کا تحفہ دیا، جس میں انہیں جنت میں کوثر کی بشارت ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے تھے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک نیند اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا، مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت کوثر کی تلاوت فرمائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے صحابہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اور یہ ایک حوض ہے جس میں میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس نہر کے قریب پانی پینے والے برتن ستاروں کی مانند ہوں گے۔ بخاری اور مسلم۔ پیارے ناظرین، یہ سورت مبارک بہت ہی زیادہ برکت اور فضیلت والی سورت مبارکہ ہے۔ اس سورت مبارکہ کی شان و نزول کے بارے میں بتانا اس لیے بھی اہم تھا کہ جب آپ یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو ان کا نشان نزول اور اس کی اہمیت اور اس کے فضائل کے بارے میں بخوبی آگاہ ہو۔ پیارے ناظرین، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے سورت کوثر کو وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ یاد رہے کہ اس رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد، تراویح کے بعد اس عمل کو کر لینا۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعات نماز صلاۃ الحاجات ادا کرنی ہے۔ ان 2 رکعتوں میں آپ نے سورت فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورت کوثر اور 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اس نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے 129 مرتبہ آپ نے اس سورت کوثر کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کوثر پڑھنے کے بعد
آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں، آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ دیر تک حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے کہ اللہ کی ذات کتنی زیادہ عظیم ہے۔ اس کی بارگاہ میں ندامت کے چند آنسو بھی لازم بہانے ہیں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو آپ کم از کم رونے والا منہ لازمی بنا لیں، لیکن آپ جو بھی عمل کریں گے وہ سچے دل کے ساتھ کریں۔ آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ پیارے ناظرین، یقین جانیں کہ جب اللہ کی ذات بندے سے راضی ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ سے مانگنے کا یقین بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو کبھی محتاج نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے پورا فرما دے گا۔ اور جو میرے اور آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ پاک رمضان کی برکت سے ان سب کی بخشش فرما اور ان کے درجات بلند فرما اور کمی پیشی معاف فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔